کو تعالیٰ قرآن جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس قرآن پاک کو سمجھنا تفسیر کے ساتھ ہر مسلمان پر واجب کفایہ ہے۔ یہ تفسیر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب قرآن مقدس کی ہے۔ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس کتاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کتاب کو نازل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر یکے بعد دیگرے جو کتابیں اور صحیفے کو نازل کیا، وہ تمام صحیفوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں نازل کی، یہ تمام چیزیں یہ 4 علوم پر مشتمل ہوا کرتی ہیں۔ جتنی بھی کتاب آئی، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن مقدس ہو، یا جتنی بھی کتاب ہو، ان تمام کتابوں میں 4 علوم موجود ہیں۔ وہ 4 علوم کیا ہے، اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 4 علوم میں پہلا علوم یہ علوم اصول کہلاتا ہے۔ فرسٹ 4 قسم ہیں، 4 علوم کتاب میں ہیں، جس میں سے پہلا علم الاصول ہے۔ علم الاصول میں 3 علوم موجود ہوا کرتی ہے۔ پہلی، اللہ اور اس کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معلومات، ایک علوم۔ دوسرا، علم الاصول میں دوسرے جو قسم آتے ہیں، دوسرے جو کائنڈ ہیں، وہ نبی نبوت اور رسالت کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا ہے۔ تیسرا، علم الاصول میں جو علوم آتے ہیں وہ علوم قیامت کے تعلق سے ہیں، یعنی آخرت کے تعلق سے اس میں علوم پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور جو تمام کتابوں میں جو علوم مشتمل ہے، اس میں سے دوسرے نمبر پر جو علم ہے وہ علم العبادات ہے۔ علم العبادات میں یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ علم الاصول میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا اور کس طریقے سے کرنا، کیا نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے تعلق سے ہے۔ تیسری، جو قرآن پاک یا دیگر آسمانی کتابوں میں جو علوم مشتمل ہے، وہ علوم علم سلوک کا ہے۔ علم سلوک کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے نفس کو آداب شرع کا پابند بنانا، کہ ہاں گناہ سے بچنا ہے، یہ پابند کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کو ہمارا نفس نہ ابھار سکے۔ چوتھا علوم جو دیگر آسمانی کتابوں اور دیگر چیزوں میں ہیں، وہ چیزیں یہ ہے کہ اس چیز میں علم القصص ہے۔ آسمان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، تمام کتابوں میں علم القصص ہے۔ علم القصص کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والے امتیوں کے تعلق سے کہانیاں، واقعات، یہ تمام چیزیں موجود ہوا کرتی ہیں۔ یہ 4 چیزیں آسمانی کتابوں میں موجود ہوا کرتی ہیں۔ قرآن مقدس کا نزول، قرآن مقدس کا جو نزول ہوا، یہ 2 طریقے سے ہوا، 2 بار ہوا۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ قرآن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف نازل فرمایا، جیسا کہ قرآن مقدس میں آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن مقدس کو نازل کیا گیا۔ اور قرآن مقدس میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لوح محفوظ سے جو آسمانی دنیا کی طرف قرآن مقدس کا نزول ہوا، یہ لیلۃ القدر یعنی رمضان المبارک کے 27ویں رات کو اس کا نزول ہوا۔ پھر اس کے بعد آسمانی دنیا سے آہستہ آہستہ، وقتاً فوقتاً، ضرورتاً اور ضرورت کے مطابق وہ آیتیں اور قرآن مقدس دھیرے دھیرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ضرورت کے مطابق اترتا رہا۔ حضرت میرے آقا پہ جو کتابیں نازل ہوئی وہ کتابیں سیف نہیں ہیں۔ یقیناً جانیں
کہ اسلامی حیرت انگیز معلومات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بارہا آتے تھے اور آنے کے بعد قرآن مقدس کو سارا قرآن مقدس پڑھ کر کے سنا دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن مقدس کو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترتیب دیا۔ یہ اپنے ذہن میں آپ حضرات محفوظ کر لیں، کیونکہ یہ اسلامی حیرت انگیز معلومات میں لکھا ہوا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ آتے تھے اور آنے کے بعد پورا قرآن پاک پڑھ کر کے سنا دیتے تھے۔ یعنی ترتیب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس قرآن مقدس کو ترتیب دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں قرآن مقدس کو کتابی شکل میں دیا۔ ترتیب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا تھا، اس کے بعد کتابی شکل میں اس طریقے سے کتاب کی شکل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں اس کتاب کی شکل مرتب ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں 5-6 کتاب تیار کرائی، ایک ہی طرح کی قرآن مقدس کی 5-6 جلد تیار کرائی، اس کے بعد تمام لوگوں کے پاس ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ قرآن مقدس میں پوری کل جو آیات کی تعداد ہے، یہ آیات کی تعداد 6500 ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت قرآن پاک کی آیات قرآنی کی تعداد ایک قول کے مطابق 6500 ہے، یعنی 6500، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آتا ہے کہ جس میں قرآن مقدس کی آیات جو ہے 6616 ہے، 6616۔ قرآن پاک کے حروف کی جو تعداد ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق 10,27,000 ہے، لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے جو فرمایا کہ قرآن مقدس کی جو حروف ہیں 10,27,000، یہ 10,27,000 ان آیاتوں کو بھی شامل ہے جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، یعنی پہلے جس چیز کا حکم تھا اب وہ کیا ہو، منسوخ ہو گیا ہو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت کے مطابق قرآن مقدس کی حروف کی تعداد 3,23,671 ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن مقدس کے تعلق سے ہوئی۔ ایک چیزیں قرآن مقدس کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات غور سے سماعت کریں کہ یہ در حقیقت ہے کہ اس قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے، قرآن مقدس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کو سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا، دل سے لگاؤ رکھنا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ یعنی انسان جس قدر میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرے گا، قرآن کی معرفت اتنی ہی تیزی کے ساتھ اس کے ذہن میں آتا چلا جائے گا۔ جس طریقے سے آپ ایک مثال سے سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی یہ چیزوں کو پیدا کیا ہے، آسمان کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، سورج کو پیدا کیا ہے، تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، یقیناً ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے انسان کو ہے نا سورج کی روشنی ضروری ہے دیکھنے کے لیے، پہاڑ کو دیکھنے کے لیے، سمندر کو دیکھنے کے لیے سورج کی روشنی ضروری ہے، اور اس سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ انسان کی بصارت جو ہے، انسان کا جو نظر ہے، یہ نظر کا بھی تیز ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر انسان کا نظر روشنی، آنکھ کی روشنی اگر کم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام چیزوں کی موجودگی ہونے کے باوجود بھی، سورج کی روشنی ہونے کے باوجود بھی
انسان اتنے اچھے طریقے سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کو جس طریقے سے آنکھ کی روشنی کا ہونا ضروری ہے سورج کی موجودگی میں، اگر سورج نہ ہو اور آنکھ کی روشنی ہو تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کے دل میں جس قدر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے جس قدر محبت ہوگی، اس قدر قرآن کی معرفت اس کے دل میں پیوستہ ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن مقدس کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کو بہت ہی مضبوط کر لیں، ہے نا۔ حضور سے محبت کرنے کو اپنے آپ کو کا رشتہ بہت ہی مضبوط کر لیں۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں کا ہر انسان دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ ہم سے محبت نہ کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، اب میں ایک چیز آپ کے ذہن میں رکھوں، قرآن مقدس کی جو تفسیر ہوتی ہے جس کو ہم کو پڑھانے کا مقصد ہے، میرا پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سکھانا نہیں بلکہ قرآن کے کیا معانی ہوتے ہیں، قرآن کے کیا ایکسپلین ہے، کیا تشریح ہے، کیا تفسیر ہے، ان تمام چیزوں کو میں بتاؤں گا۔ یہ قرآن مقدس کی تفسیر جو ہوتی ہے، یہ تفسیر کے چند طریقے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ آپ ذہن میں رکھ لیں اور کوشش کریں کہ کتاب یا کاپی میں نوٹ کر لیں۔ قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ 4 طریقے سے ہوتی ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، پہلا نمبر، یعنی قرآن کی تفسیر کرنا قرآن ہی کے ذریعے سے۔ دوسرا، تفسیر القرآن بالاحادیث، یعنی قرآن کی تفسیر کرنا حدیث کی روشنی میں۔ تیسرا، تفسیر القرآن باقوال صحابہ، یعنی قرآن کی تفسیر کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قول کے ذریعے سے۔ 3 چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ تفسیر القرآن باقوال التابعین، یعنی تابعین کے اقوال سے قرآن مقدس کی تفسیر کرنا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ناچیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے قرآن مقدس کی یہ تفسیر کی میں کوشش کروں گا، یعنی ضرورت کے مطابق قرآن کی تفسیر قرآن سے بھی کروں گا، قرآن کی تفسیر حدیث سے بھی کروں گا، اور قرآن کی تفسیر صحابہ کے قول سے بھی کروں گا، اور قرآن کی تفسیر تابعین کے قول سے بھی کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بحمدہ تعالیٰ۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ ہم پڑھ لیں کہ سورہ فاتحہ کی خصوصیت کیا ہے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کو شروع کروں گا، سورہ فاتحہ کو انشاءاللہ آج پڑھاؤں گا۔ سورہ فاتحہ کو پڑھانے سے پہلے میں سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ بتانا چاہوں گا کہ قرآن مقدس کی کچھ صورتیں ایسی ہوا کرتی ہے جو صورت دیگر انبیاء کرام پر نازل ہوئی، لیکن سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ کیا آپ لوگ کو آواز نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، تو نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو نازل کیا تو قرآن مقدس کی کچھ صورتیں ایسی ہوا کرتی ہے جو سورہ دیگر انبیاء کرام پر بھی نازل ہوئی، لیکن سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ صرف اور صرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی پر نازل ہوا۔ اس کے علاوہ قرآن مقدس کی جتنی بھی صورتیں ہیں، تمام صورتوں میں سب سے پہلے کسی صورت کا نزول ہوا تو وہ سورہ فاتحہ کا نزول ہوا۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ایک قول کے مطابق 20 ہے، ایک قول کے مطابق 26 ہے، ایک قول کے مطابق 12، 13، 14 ہے۔ اور ایک میں پوائنٹ والی بات میں بتا دوں کہ کسی بھی چیز کا زیادہ نام ہونا یہ اس کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا اگر سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں
تو سورہ فاتحہ کی فضیلت پر یہ دلالت کر رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا نزول یہ مکہ مکرمہ میں ہوا ایک قول کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق سورہ فاتحہ کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا۔ لیکن میوٹ کریں آپ حضرات۔ سورہ فاتحہ کا نزول ایک قول کے مطابق مکہ میں ہوا اور ایک قول کے مطابق مدینہ میں ہوا۔ چنانچہ امام طبرانی نے اپنے معجم اوسط میں فرمایا ہے، انہوں نے صحیح حدیث سے صحیح سند سے اسناد کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نزول یہ مدینہ منورہ میں ہوا، یعنی یہ سورہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ لیکن ثعلبی نے اپنی تفسیر میں روایت کی، ثعلبی نے اپنے تفسیر میں روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ مکہ میں ایک خزانے سے نازل ہوا، وہ خزانہ عرش کے سائے تلے ہے، عرش کے نیچے ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ سورہ کیا ہے؟ مکی ہے۔ لیکن امام طبرانی نے ثعلبی سے روایت جو کیا ہے، امام طبرانی نے اپنے معجم میں جو ارشاد فرمایا ہے اس قول کے مطابق سورہ فاتحہ مدنی ہے۔ لیکن فقہائے کرام نے ایک صورت نکالی ہے کہ اس صورت کا نزول سورہ فاتحہ کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ مکہ میں ہوا اور ایک مرتبہ مدینہ میں ہوا۔ سورہ فاتحہ کے چند نام ہیں، وہ نام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں پڑھ کر کے سنانے کی کوشش کروں گا کہ سورہ فاتحہ کے کیا کیا نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کے ایک روایت کے مطابق سورہ فاتحہ کا نام سورہ فاتحہ ہی ہے، ایک قول۔ وہ سورہ فاتحہ کیوں ہے؟ ایک روایت کے مطابق اس کو سورہ فاتحہ اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ قرآن مقدس میں سب سے پہلے اسی کے ذریعے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی۔ دوسرا، اس کتاب کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا، فاتحۃ الکتاب، یعنی قرآن کریم کو اسی سے شروع کیا گیا ہے۔ کیونکہ ترمذی میں ایک حدیث پاک ہے، وہ ترمذی میں حدیث پاک ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا اس کی نماز نہ ہوئی۔ اس کے متعلق ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تیسرا نام، اس سورت کا نام ام القرآن ہے۔ ام القرآن اس وجہ سے ہے کیونکہ اس سورہ فاتحہ میں تمام قرآن مقدس کے تمام مضامین اس میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ اور تیسرا نام ام الکتاب۔ چوتھا نام یہ ہے کہ اس سورہ کا نام سورہ کنز ہے۔ سورہ کنز کا مطلب یہ ہے کہ سارے قرآن کی جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، ایک قول۔ ٹھیک ہے، ایک قول کے مطابق اس سورہ کا نام سورہ کافیہ ہے، سورہ کافیہ۔ سورہ کافیہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں دوسری سورہ کے مقابل میں قرآن مقدس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ حضرات کیمرہ میوٹ کریں، ارے کیمرہ میوٹ کرو سب۔ یہ لوگ کیمرہ میوٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سورہ کافیہ ہے، یعنی نماز میں سورہ فاتحہ کی جگہ دوسری سورت کو نہیں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن دوسری سورت کی جگہ یعنی الحمدللہ کے بعد جو دوسری سورت ہم پڑھتے ہیں اس سورت کی جگہ سورہ فاتحہ کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے علاوہ سورہ کافیہ کے تعلق سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں ہے، لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن دوسری صورتوں کا عوض ہے، لیکن
لیکن دوسری کوئی صورت سورہ فاتحہ کا عوض نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ اگر جو نماز انسان پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورہ فاتحہ کو بھی پڑھیں تو نماز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کا نام جو 6 نمبر پہ ہے سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سورہ نماز میں پڑھی جائے گی تو پوری نماز ہوگی، اگر انسان نماز میں اس کو نہیں پڑھتا ہے تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ نماز میں پوری سورہ پڑھی جائے گی، 2 آیت یا 3 آیت پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، پڑھنا ہوگا تو پوری سورت کو پڑھا جائے گا۔ ایک قول کے مطابق اس سورہ کا نام سورہ شفا ہے۔ سورہ شفا ہے یعنی اس سے شفا حاصل ہوتی ہے، یعنی اگر کسی انسان کو کوئی پریشانی ہو تو وہ انسان سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کو دم کر دے، تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا حاصل ہوگی۔ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ سنن دارمی کی ایک حدیث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کا علاج ہے۔ چلیے، سورہ شفا، اس سورہ کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ سورہ شفا اس وجہ سے ہے کہ اس سورہ کے ذریعے سے ہر بیماری کی شفا حاصل ہوتی ہے۔ اس سورہ کو 7 مثانی بھی کہا گیا ہے۔ 9واں نمبر، اس سورت کو 7 مثانی بھی کہا گیا ہے۔ 7 مثانی اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس سورت میں 7 آیتیں ہیں، اور 7 آیتوں کے ساتھ ساتھ قرآن ہر نماز میں اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو 7 مثانی کا بھی نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کا نام سورہ نور ہے، یعنی سارے مضامین نور ہی نور ہے اس صورت مبارکہ میں۔ 11واں، اس سورہ کا نام سورہ رقیہ ہے۔ رقیہ آپ حضرات غور سے سنیں گے اس کو۔ اس سورہ کا نام سورہ رقیہ بھی ہے۔ سورہ رقیہ اس وجہ سے ہے کہ یہ سورہ کسی انسان نے زہر کھا لیا ہو تو زہر کو اتارنے کا یہ سب سے بہترین دعا ہے کہ انسان سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دے تو انشاءاللہ اس کو بہت ہی جلد منتر کی طرح یہ آیت کام کرے گی۔ اس کے علاوہ اس سورہ کا نام سورہ حمد ہے۔ 12واں نمبر، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ حمد ہے، یعنی اس کی ابتدائی حمد الہی سے شروع ہوا۔ 13واں یہ ہے کہ اس سورہ کا نام سورہ دعا بھی ہے، یعنی اس میں بہترین دعا کی تعلیم دی گئی ہے۔ 14واں نام سورہ تعلیم المسئلہ ہے۔ تعلیم المسئلہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سورت مقدسہ میں عقائد، اعمال اور مسائل کی بہت ہی زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ تعلیم المسئلہ رکھا گیا ہے۔ 15واں نام، اس سورت کا نام سورہ مناجات ہے۔ سورہ مناجات کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس سورہ کو پڑھتا ہے تو بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا، فریاد کرتا کہ اے اللہ تو ایسا ہے ویسا ہے، اب ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ 16واں، اس سورہ کا نام سورہ تفویض ہے۔ تفویض کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اس سورۃ پاک کو پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سونپ دیتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس سورہ کا نام سورہ سوال بھی ہے۔ سورہ سوال ہے اس وجہ سے کہ سورہ شریفہ میں کے وقت پورا مسائل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کا نام ام الکتاب ہے۔ ام الکتاب کیا ہے؟ غور سے سنیں گے۔ اس سورہ کا نام ام الکتاب ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کو بچھو کاٹ لیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھ کر کے دم کر دیا، ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس انسان کو جو پانی دم کر کے دیا ہے وہ دم سورہ ام الکتاب کو پڑھ کر کے دم کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنا، قرآن مقدس کی تلاوت کر کے کسی کو دم کر دینا، یہ قرآن مقدس کے ذریعے سے ثابت ہے۔ اب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے، بہت ہی پوائنٹ والی بات، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جب قرآن مقدس کو پڑھ کر کے یا سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے کسی کو بچھو کاٹ لیا، اگر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے دم کیا جاتا ہے تو ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو تبیان القرآن میں اس کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرے، اگر ٹھیک نہ ہو، اگر کسی انسان کو ٹھیک نہ ہو تو یہ دم کرنے والے کی روحانیت میں کمی ہے، جو انسان پڑھ رہا ہے اس پڑھنے والے انسان کے اندر کمی ہے، جس کی بنیاد پر وہ زیادہ فائدہ حاصل اس سے نہیں ہوا۔ لیکن جو حدیث پاک میں ہے سید خدری سے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انسان کو بچھو کاٹ لیا تھا، میں نے ام القرآن کو پڑھ کر کے دیا، ام الکتاب کو پڑھ کر کے دیا اور ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو بچھو کاٹ لے اور سورہ فاتحہ کو دم کر کے دے دے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ انسان جلد از جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک کی ایک دوسری سند ہے جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کر کے پانی دیا، تو اس کے بعد جب وہ انسان ٹھیک ہو گیا تو اس کے عوض میں کچھ پیسہ دیا گیا، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر دم کیا جائے یا کسی کو دعا تعویذ کیا جائے، اگر وہ پیسہ دیتا ہے تو پیسہ لینا جائز ہے۔ اس کتاب کا نام فاتحۃ الکتاب بھی رکھا گیا ہے 19واں نمبر۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ابتدا اسی سے ہوئی ہے، اسی وجہ سے فاتحۃ القرآن رکھا گیا ہے، فاتحۃ القرآن رکھا گیا ہے۔ اور ایک سورہ کا نام سورۃ صلاۃ بھی ہے۔ کیمرہ میوٹ کرو، کیمرہ میوٹ۔ اب آئیے انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے میں پڑھوں۔ سورہ فاتحہ کا نزول کیا ہوا؟ سورہ فاتحہ کا شان نزول آپ سماعت کر لیں۔ سورہ فاتحہ کی شان نزول یہ ہے کہ سنن نسائی میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ آسمان سے آسمان سے چڑچڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ کیمرہ آف کرو۔ چڑچڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اس کے بعد پوچھا کہ آخر یہ چڑچڑاہٹ کی آواز کس چیز کی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو اس سے پہلے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا، یا رسول اللہ یہ پہلی مرتبہ کھلا اور آپ کے لیے کھلا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اس آسمان سے جو چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، جو دروازہ کھلا، اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اور یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ فرشتہ آتے ہیں، آنے کے بعد وہ فرشتہ آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو سلامتی ہو کہ آپ کو 2 نوروں سے نوازا گیا ہے، 2 نوروں کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک نور یہ کہ آپ کو سورہ فاتحۃ الکتاب دیا گیا ہے، اور دوسرا نور یہ 2 نور دیا گیا ہے۔ ایک نور یہ کہ آپ کو سورۃ فاتحۃ الکتاب دیا گیا ہے، اور دوسرا نور یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت دی گئی ہے، یا رسول اللہ آپ اس کو پڑھیں گے اور زیادہ ہی جتنا پڑھیں گے آپ کو وہ دیا جائے گا۔ اچھا، اب آئیے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے اور کسی سورہ کا جز نہیں ہے، کسی بھی سورہ کا جز نہیں ہے۔ ہاں، جو سورہ کے بیچ میں ہے وہ بسم اللہ جو سورہ نمل میں ہے وہ بسم اللہ سورہ نمل کا جز ہے،
لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن مقدس میں آیا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سورہ کو دوسرے سورہ سے جدا کرنے کے لیے آیا گیا ہے، لہٰذا یہ کسی سورہ کا یہ سورہ بسم اللہ جز نہیں ہے، بلکہ ایک الگ آیت ہے۔ چلیے، حضرت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین میں دیکھیں، الحمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ تمام تعریف یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور دیگر انبیاء کرام یا شہداء کرام یا رسول اللہ اعظام کی جو تعریف ہوتی ہے، وہ تعریف حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تعریف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی ہر چیز اپنی وجود میں کسی موجود کا محتاج ہوتا ہے، اور اپنی بقا میں کسی خدا کا محتاج ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر انسان کسی نہ کسی اپنی وجود میں کسی نہ کسی کا محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے حقیقت میں تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ تمام جہان یہ پلورل ورڈ ہے، جمع کا لفظ ہے۔ تمام جہان کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ مقاتل بن حیان کی ایک روایت ہے کہ مقاتل بن حیان نے فرمایا کہ پوری کائنات میں 80,000 عالم ہیں، 80,000 عالم ہیں، اور 80,000 میں 40,000 دنیا اس دنیا زمین پر بستی ہے، اور 40,000 جو دنیا ہے وہ دنیا پانی میں بستی ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت ہی بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلے کی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مسئلے کی بات یہ ہے کہ الرحمن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا الرحمن الرحیم، یہ الرحمن کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال انسان نہیں کر سکتا ہے، کسی کے لیے نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ رحمان کا لفظ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ لیکن رحمان کے علاوہ جو دوسرا جز ہے الرحیم ہے، یہ الرحیم کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے لیے بھی رحیم کا استعمال کرنا جائز ہے۔ مالک یوم الدین جو قیامت کے روز کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، غور کریں گے یہاں پر عقائد کی بھی بات ہے اور مسئلے کی بھی بات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر ایک عقیدہ ہمارا یہ نکلا کہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ہم شریک کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کو شریک کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک کرتے ہیں تو پھر ہم مسلمان رہیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ چلیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیوں؟ حقیقت میں ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد کو طلب کرتا ہے، لیکن اب لوگ اعتراض کر سکتا ہے کہ ہم اولیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں، انبیاء کرام سے مانگتے ہیں، رسولان اعظام سے مانگتے ہیں، حالانکہ نہیں مانگنا چاہیے، یہی کہتے ہیں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مدد یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات کے لیے خاص ہے، مدد یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے کہ اللہ ہی مدد کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان حقیقتاً مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ انسان مدد کرنے والا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے نبیوں سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کے شہداء کرام سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم جس سے بھی مدد طلب کرتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ
جس سے بھی ہم مدد کو طلب کرتے ہیں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ اولیاء اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، نبیوں سے مدد طلب کرتے ہیں، تو یہ نبیوں سے مدد طلب کرنا، اولیاء کرام سے مدد طلب کرنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان لوگوں سے طلب کرتے ہیں تو اللہ جان کر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اگر ان سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں میں، ان تمام لوگوں میں حقیقتاً تیری ہی مدد حاصل ہے، اور اس سے مانگتے ہیں تو اس وجہ سے مانگتے ہیں اے اللہ تیرا وہ خاص بندہ ہے اور تیری مدد کا وہ مظہر ہے، اسی وجہ سے تیری مدد کا مظہر جان کر کے اے اللہ ہم اس سے طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً خدا سمجھ کر کے ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں۔ اچھا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ تو ہمیں صراط مستقیم کا ہدایت دے، چلا ہم کو صراط مستقیم سیدھا راستہ کا۔ اب یہاں پر کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، سیدھا راستہ کی ہدایت عطا فرمائے۔ دیکھیے یہاں پر کچھ چیزیں ہیں، اس کو غور سے سماعت کریں۔ جو لوگ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ انسان نماز میں مدد مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت کی طلب کون انسان کرے، کہ جو انسان ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں، ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں، ہم ہدایت طلب کر رہے ہیں۔ ہم ہدایت طلب کر رہے ہیں تو ہدایت کا معنی کیا ہے اس کو سماعت کرنے کی کوشش کیجیے آپ حضرات۔ ایک ہم اگر ہدایت یافتہ نہیں ہیں، اگر ہم ہدایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اگر ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اگر ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں تو بات سمجھ میں آتی، عقل میں گھستا ہے کہ ہم ہدایت پر نہیں ہیں تو ہم ہدایت کی طلب کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ لیکن وہ انسان جو نمازی ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے ہدایت دیا ہے، وہ ہدایت دینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہدایت دینے کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہدایت یافتہ ہے، جو نمازی ہے، جو پرہیزگار ہے، ان لوگوں کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کہنا، یعنی اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم کا ہدایت دے، تو ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا یہ موت تک ہدایت پر قائم رہنے کے لیے ہے۔ جس طریقے سے دوسری آیت میں ایمان والوں کے تعلق سے سورہ آل عمران کی 8ویں آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اے اللہ تو ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کر، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دیا ہے تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت کو عطا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دیا ہے تو پھر ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کر۔ پتہ کیا چلا کہ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا یہ ان کی موت تک کے لیے ہدایت پر قائم رہنے کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ ہدایت کا ایک دوسرا معنی کیا ہے؟ ہدایت دو طریقے کا ہوتا ہے، یہاں پر مسئلے کی بات، ہدایت دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو صحیح راستہ دکھانے کا نام کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اب ہدایت دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ہدایت دو طریقے کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جسے ایصال الی المطلوب کہتے ہیں، یعنی اگر ہم آپ سے پوچھیں
اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اے اللہ تبارک، ہم آپ سے پوچھیں کہ بھائی مجھے مظفر پور جانا ہے، اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ ہمیں مظفر پور جانا ہے تو آپ ہم کو راستہ دکھا دیں گے۔ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ہم کو راستہ دکھا دیں کہ آپ ایسے جائیں ویسے جائیں مظفر پور پہنچ جائیں گے، اور ایک ہوتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر کے لے کے جا کر دکھانا کہ مظفر پور وہاں ہے، چلے ہم آپ کو وہاں تک پہنچاتے رہیں۔ تو ہدایت، راستہ دکھانا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہدایت، ایک ایصال الی المطلوب یعنی مطلوب تک، جہاں ہم کو جانا ہے وہاں تک پہنچا دینا۔ یہ پہنچا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کام ہے، ایک انسان کا کام نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی، سورہ قصص کی 56 نمبر آیت ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ بے شک کہ اے محبوب آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، جسے آپ ہدایت دینا چاہ رہے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ایصال الی المطلوب ہدایت دو طریقے کا ہے، ایک ہدایت ایصال الی المطلوب یعنی مطلوب تک لے جا کر کے پہنچا دینا کہ ہم کو مظفر پور جانا ہے، مظفر پور لے جا کر کے ہم پہنچا دیے، یہ ایصال الی المطلوب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، بندہ کے اوپر یہ لازم نہیں ہے، بندہ کے لیے یہ چیز لازم نہیں ہے، بندہ کے لیے کیا ہے وہ دوسری چیز ہے، اور مطلوب تک پہنچانا، ہدایت دینا، اسلام کی دولت سے مالا مال کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ دوسری چیز اراء الطریق ہے، یعنی راستہ دکھا دینا کہ مولانا صاحب یہاں سے وہاں تک چلے جائیے آپ مظفر پور پہنچ جائیں گے، تو یہ چیزیں اراء الطریق ہوا، اور یہ چیزیں نبیوں کے لیے حاصل ہے اور تمام لوگوں کے لیے حاصل ہے، یہ صرف اور صرف انسان کے لیے ہے، یعنی راستہ دکھا دینا، اب پکڑ کر کے ہاتھ پکڑ کے مظفر پور پہنچا دینا، موتیہاری پہنچا دینا ایک بندہ پر لازم نہیں ہے، بندہ پر لازم کیا ہے؟ راستہ دکھا دینا، اور مطلوب تک پہنچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں ارشاد ہوا اراء الطریق کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 ہے کہ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے محبوب آپ پر ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، آپ کے اوپر نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے، لیکن اللہ ہدایت کا کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز، صراط مستقیم کے تعلق سے آیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا مطلب ہو گیا۔ اب صراط مستقیم کے تعلق سے ہے کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے کیا چیز، تو سیدھا راستہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا۔ ٹھیک ہے، یہ سیدھا راستہ پر کون لوگ ہیں؟ سیدھا راستہ پر وہی لوگ ہیں جس پر انعمت، صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ سیدھا راستہ جس پر اے اللہ تو نے انعام رکھا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر تو نے اے اللہ تو نے انعام کیا ہے، لیکن آخر وہ کون لوگ ہیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام رکھا ہے؟ وہ لوگ سورہ نساء میں ہے، آیت نمبر 39 میں ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ وہ جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، نبی ہے، والصدیقین اور صدیق ہے، والشہداء اور شہید لوگ ہیں، والصالحین اور نیک لوگ ہیں، یعنی نبیوں کے لیے، صدیقین کے لیے، شہداء کے لیے اور صالحین کے لیے انہی لوگوں کے لیے انعام ہے، اور صراط مستقیم پر یہی سب لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام رکھا ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ
ان راستے پر مت چلانا جن پر تو نے غضب کیا ہے، ان کا جن پر تو نے غضب کیا ہے، اور نہ گمراہوں کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر تو نے غضب کیا ہے اور جس پر جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ تو ہمیں اس کی ہدایت مت دے۔ اب غیر المغضوب علیہم میں المغضوب سے کون مراد ہے اس کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجیے۔ المغضوب سے مراد یہ یہود لوگ ہیں۔ غیر المغضوب میں المغضوب سے مراد جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب کیا ہے وہ یہود لوگ ہیں۔ وہ یہود لوگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہود لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، انبیاء کرام کی جماعت سے بغض رکھنے کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کر دیا تھا معاذ اللہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مغضوب سے یاد فرمایا، مغضوب سے تعبیر کیا۔ اور ولضالین میں گمراہوں کا راستہ نہیں، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو مغضوب سے مراد نصارہ لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ نصارہ لوگ ہیں۔ نصارہ کون ہیں؟ نصارہ وہی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، انبیاء کرام کی محبت میں بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اور وہ لوگ نبیوں کے تعلق سے کہا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہوتے ہیں، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ اب ایک چیز، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بعد نماز میں آمین کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ پورے سورہ فاتحہ میں دعا ہے، اور دعا کے بعد آمین کہنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ آمین کہنے کے تعلق سے ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم حنفیوں کا مذہب یہ ہے کہ نماز کے بعد آمین کہنا یہ آہستہ آمین کہا جاتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حاکم نے مستدرک میں فرمایا کہ حضرت وائل بن حجر سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے ایک مرتبہ، یعنی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی ولضالین پر پہنچے، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین آہستہ کہا۔ یہ حنفیوں کی دلیل ہے۔ یہ آمین کہنا یہ نماز میں اگر امام بلند آواز سے قرأت کر رہا ہو، جہری نماز ہو، تو وہ امام بھی آہستہ آمین کہے اور مقتدی بھی آہستہ آمین کہے، زور سے نہ کہے۔ اور اگر امام سری نماز میں ہے، یعنی قرأت نہیں کر رہا ہے، منہ میں کر رہا ہے، من میں کر رہا ہے، زبان سے آہستہ آہستہ کر رہا ہے، تو پھر صرف امام کے لیے آہستہ کہنا ہے آمین، مقتدیوں کے لیے آمین کہنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کا اعتراض یہ ہے کہ وہ لوگ حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین نماز میں آمین کو بلند آواز سے کہا۔ آپ ایک غور سے اس چیز کو سننے کی کوشش کریں۔ جس حدیث پاک میں یہ آیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین کہا، تو میرے آقا نے آمین کہا، اب ہم آہستہ آمین کر رہے ہیں، تو آمین کہا یہ تو آہستہ آمین کے منافی ہے؟ منافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم اور صحیح مسلم کے حدیث پاک ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے حدیث پاک یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان آمین کہے، اور تو آسمان کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی انسان آمین کہتا ہے تو آسمان کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب ایک انسان کی آمین دوسرے انسان کے آمین کے موافق ہو جاتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا
کہ تمام گناہوں کی مغفرت اس صورت میں ہوگی کہ جس انسان کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے۔ ایک چیز پوائنٹ والی بات کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے فرشتہ، ہم جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیتے ہیں تو آمین فرشتوں کی آواز بلند سے ہوتی ہے یا آہستہ سے ہوتی ہے؟ آہستہ سے ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم نے تو کبھی بھی فرشتوں کی آمین نہیں سنی، تو ظاہر سی بات ہے جب فرشتہ آمین بلند آواز سے نہیں کرتے، وہ آہستہ آواز سے کرتے ہیں، اور ہم نے بھی کبھی ان کو بلند آواز سے بولتے ہوئے نہیں سنا، تو اس بات کی دلیل ہے اس حدیث پاک میں میرے آقا نے صحیح بخاری اور مسلم میں فرمایا کہ فرشتہ کی آواز کے موافق ہو گئی تب تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اسی صورت میں ہوگی کہ فرشتہ جب آہستہ سے آمین کہتے ہیں تو ہر انسان کو چاہیے کہ آہستہ سے آمین کرے تاکہ فرشتہ کے آمین کے موافق ایک انسان کی آمین ہو جائے۔ جب فرشتہ کے آمین کے موافق ایک انسان کی آمین ہو جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو صحیح بخاری اور مسلم میں فرمایا گیا کہ تمام کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، وہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب فرشتوں کی آواز جب آہستہ ہوتی ہے، ہم بھی آواز آہستہ سے آمین کہیں گے تو انشاءاللہ سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور یہ دھیان رکھیں کہ اسی میں بھلائی بھی ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرمایا، نہیں، سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 55 میں، سورہ اعراف کے آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اے لوگو تم اپنے رب کو آہستہ سے اور عاجزی کے ساتھ پکارو۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم بلند آواز سے آمین کہیں گے تو آہستہ اور عاجزی اس میں نہیں ہوگی، بلکہ عاجزی اسی بات پر ہے کہ انسان جب آمین کہے تو آہستہ سے کہے، ہے نا۔ ان تمام چیزوں سے یہ معلوم چلا کہ قرآن مقدس کی تلاوت کے وقت یا نماز میں انسان پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین تیز سے کہنا، بلند آواز سے کہنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم حنفیوں کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں آمین کو آہستہ کہا جائے، اور ہم نے جو ابھی عقلاً جو باتیں بتائی حدیث پاک سے بتایا کہ فرشتوں کی آواز کے موافق ہوگی آمین، تب جا کر کے گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب انسان آہستہ سے آمین کہے اور فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی بخشش ہو گئی۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں پتہ کیا چلا کہ آمین نماز میں آہستہ ہی کہنا چاہیے، اور جو لوگ بلند آواز سے آمین کہتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ آج کا درس ختم ہوا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کے تعلق سے کلاس آج کا ختم ہو گیا۔